صبر جو کیا کرتے ہیں اللہ کی مدد پہنچتی ہے ان لوگوں تک جو اپنوں کے جنازوں پر صبر کرتے ہیں۔ بھائی کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہو، بہنوں کے جنازے گھر سے اٹھتے ہوں، باپ کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہو، ماں کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہو، اور ان کی زبان پر قرآن کے جملے ہو، ان کی زبان یہ کہہ رہی ہو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مولا ہم تیرے ہی مال ہے اور تیری ہی جانب ہم سب کو پلٹ کر کے آنا ہے۔ اب اللہ کریم انہیں خوشخبریاں کیسی سنا رہا ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کے جنازے پر صبر کیا ہو، جس نے اپنی ماں کے جنازے پر صبر کیا ہو، جس نے اپنے بھائی کے جنازے پر صبر کیا ہو، جس نے اپنے باپ کے جنازے پر صبر کیا ہو، جس نے اپنے دوست کے جنازے پر صبر کیا ہو، جس نے اپنے بھائی کے جنازے پر صبر کیا اور صبر کرنے کے بعد پورے علاقے کو سبق دے دیا کہ یہ جو دولتیں تھی، یہ جو نعمتیں تھی، یہ جو اولاد تھی، یہ سب میرے مولا کی دی ہوئی تھی۔ اگر آج اولاد ملی ہے تو اللہ نے عطا کی ہے، اگر زمین دی ہے تو اللہ نے عطا کی ہے، رشتے دار دیے ہیں اللہ نے عطا کیے ہیں۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اے لوگوں جو اپنوں کے جنازوں پر صبر کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹوں کے جنازے پر صبر کیا ہو، جنہوں نے اپنے بیٹے کے جنازے پر صبر کیا ہو، ان لوگوں کو معمولی نہیں سمجھنا، ان لوگوں کو بیکار سمجھنا، ان لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے کبھی مت دیکھنا۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ارے یہ وہ لوگ جن پر اللہ کے سلام نازل ہوتے ہیں، اور یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں جو صبر کرتے ہیں نا اپنوں کے جنازوں پر، بیٹوں کے جنازوں پر، باپ کے جنازے پر، تو قرآن اعلان کرتا ہے یہ لوگ معمولی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے سلام نازل ہوتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان لوگوں پر اللہ کے سلام نازل ہوا کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کے سلام نازل ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو اپنوں کے جنازوں پر صبر کرنے کے بعد پوری بستی کو ایک درس دیتے ہیں، پوری بستی کو ایک تعلیم دیتے ہیں کہ یہ جو نعمت کی اولاد کی شکل میں یہ اللہ کی دی ہوئی تھی، جب اس نے چاہا یہ نعمت مجھے عطا کر دی، اور جب اس نے چاہا اس نعمت کو واپس لے دیا ہے۔ ارے بندہ جب اس طریقے سے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں یہ وہ ہے جن پر اللہ کے سلام نازل ہوتے ہیں، اللہ کے سلام ان لوگوں تک نازل ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر صبر کی دولت ایک دم حاصل نہ ہو، چونکہ بیٹے کا انتقال ہو ایک دم صبر نہیں آتا ہے، بھائی کا انتقال ہو ایک دم صبر نہیں آتا ہے، ماں کا انتقال ہو ایک دم صبر نہیں آتا ہے، باپ کا انتقال ہو ایک دم صبر نہیں آتا ہے، باپ کی ساری شفقتیں یاد آتی ہے، باپ کی ساری محبتیں یاد آتی ہے، وہ باپ کا دوسروں کے کھیتوں میں مزدوریاں کرتا، وہ دوسروں کے کان اور ٹپٹ کو سنتا، دوسروں کی گالیوں کو سنتا، بیٹوں کو سن یاد آتا ہے، جب جانا جنازہ گھر سے نکلتا ہے بیٹوں کو ساری شفقتیں یاد آتی ہے، میری ماں نے بچپن میں مجھے کیسے پالا تھا، اپنے خون کو دودھ کی شکل میں مجھے کھلایا، ارے خود جینے پر سو جاتی تھی لیکن مجھے سوکھے پر سلاتی تھی، بے شک غم ہوا کرتا ہے، بے شک دل پر ایک چوٹ سی لگتی ہے، بے شک دل ٹوٹ جایا کرتا ہے، لیکن جو صبر کر لیا کرتے ہیں اور کربلا کے میدان کو پڑھ لیتے ہیں، امام حسین کو پڑھ لیتے ہیں، اے لوگوں جو صبر کی دولت نہ ملے تو کربلا کے میدان کو پڑھ لینا، امام حسین کی مشکلی کے اولاد کو پلٹ لینا، امام حسین کی زندگی کو جب پڑھو گے پتہ چل جائے گا صبر کسے کہتے ہیں۔ علی اصغر قربان ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، عباس علمدار کے بازو شہید ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں۔ ارے دیکھو تو کربلا کے میدان میں ہمیں صبر کی تلقین کی ہے، کربلا کے میدان میں ہمیں بتایا ہے سجدوں کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے، کربلا کے میدان میں بتایا ہے اے میرے نانا جان کی امت گویا کہ کربلا کا سر گزرتا آج بھی پکار کر کے کہہ رہا ہے اے میرے نانا جان کی امت تمہاری شادیاں تمہاری بیٹیوں کو بے پردہ
پردہ کر دے، تمہارے گھر کی میت تھے تمہاری بہنوں کو بے پردہ کر دے، آ جاؤ کربلا کا میدان کر لو، یہ کربلا کا میدان ہے، پاک کا نفوس قدسیہ ہے، لیکن کوئی کر کے دکھا دے ایسے جائے کیا کہتے ہیں زینب نے بے پردہ ہوئی ہو، حضرت سکینہ بے پردہ ہوئی ہو، شہزادہ بے پردہ ہوئی ہو، نہیں وہ بے پردہ نہیں ہوئی ہے بلکہ درس دیتی ہے، ظالموں کو للکار کے کہتی ہے اور اپنے خیمے میں کہتی ہے ارے دیکھ لو ہم اس نبی کے گھر والے ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، کربلا کے میدان میں ہمیں صبر کی تلقین دی ہے، اپنوں کے جنازوں پر کس طریقے سے صبر کیا جاتا ہے یہ امام حسین کی زندگی بتاتی ہے، کس طریقے سے عقیدہ مضبوط کیا جاتا ہے کربلا کا میدان بتاتا ہے، کس طریقے سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے کربلا کا میدان بتاتا ہے، ارے تلواروں کے سائے میں امام حسین نے سجدہ کرنے کے بعد اپنے نانا جان کی امت کو یہ درس دے دیا، یہ تعلیم دے دی، آج ہم سے ایسیوں میں سجدے نہیں ہوتے، آج ہم سے پنکھوں میں سجدے نہیں ہوتے، لیکن امام حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھا دیا، ارے کمرہ قرآن پڑھنے والی ہو تو تیرے نیزوں پر قرآن پڑھتے ہیں اور پوری دنیا کو کہتے ہیں قتل حسین اصل ہے، مرد یقین ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، حضرت مولانا محمد غلام یاسین صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد مرتضی رضوی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخری جملے کہہ کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے یہ میرا کہنا ہے کہ دیکھ لو آج نوجوانوں کے سینوں سے حب رسول اللہ کو کھینچا جا رہا ہے، کہیں سوشل میڈیا کے نام پر آج ہماری نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہیں، آج ہماری نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہیں، شادیوں کی تقریب دیکھ لو، جیسا کہ بڑے بھائی شعیب رضا رامپوری نے بتایا، ایک میں نے چھوٹا سا عمل کیا ہے، یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، دین کے حساب سے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، آج بھی اگر نوجوان عزم مصمم کر لیں کہ میں غریب کی بیٹی کو لاؤں گا، طلاق کی کبھی نوبت نہیں آ سکتی ہے، اللہ تجھے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تو گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، ارے کسی کے سامنے آنکھ پھیلانے سے کبھی انسان امیر نہیں ہوتا ہے، اگر مانگنا ہے تو نبی کے در پر آ جا، نماز فجر پڑھنے کے بعد، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد تم کو دے خطرہ کی جانب لولا ڈالے، اب اگر دولت مانگے گا دولتیں دے دی جائیں گی، اب اگر اپنوں کی بخشش مانگے گا بخششیں دے دی جائیں گی، میرے امام کہتے ہیں واللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اے نوجوان دل سے مانگ کر تو دیکھو، نماز پڑھ کر تو دیکھو، مسجدوں کو آباد کر کے تو دیکھو، اپنے آپ پر رحم کرنے کے بعد اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، عذاب سے بچا لو تاکہ زندگیاں آباد ہو جائیں، قبر آباد ہو جائے۔ بس آخری جملہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہی ہے، مخالفین ہمارے سینوں سے محبت رسول کو کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن جانکار اور اطراف سے آئے ہوئے نوجوانوں تمہیں انہیں منہ توڑ جواب دے دینا ہے اور کہنا ہے ارے یہ وہ مذہب ہے ہمارا جس کی خاطر 25 قربان ہو گئے تھے کربلا کے میدان میں، یہ وہ مذہب ہے ہمارا جس کے بزرگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، گویا کہ پوری دنیا کو للکار کے کہہ دو قوت عشق سے ہر پست کو اعلیٰ کر دے، دہر میں اس میں محبت سے اجالا کر دے، پورے دہر میں اگر اجالا چاہتے ہو تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ علمی کی وجہ سے
سبقت لسانی کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو گئی، اللہ کریم انہیں معاف فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ